بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان دنوں رمضان میں آپ کے لیے ایک عمل پیش کر رہے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے ناظرین؟ بیسیکلی ایک دعا ہے، اور دعا بھی اتنی چھوٹی سی ہے کہ ناظرین آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے اثرات، عمل جتنا چھوٹا ہے، دعا جتنی چھوٹی ہے، اس کے نتائج اور اس پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو غیبی مدد نازل ہوتی ہے انسان کے اوپر، وہ بہت ہی بڑی ہے۔ ناظرین، اس دعا کو عام الفاظ میں بارش، موسلا دھار بارش کی طرح رزق برسانے کی دعا بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ ناظرین اس دعا کو ایسے ہی کریں جیسے بتایا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی میرے رب کریم کا رزق کیسے بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ بھی نہ رہے۔ جیسے موسلا دھار جب بارش ہوتی ہے تو پانی اتنا ہوتا ہے کہ ہر طرف پھیل جاتا ہے ناظرین، تو یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ سوچ کے کریں گے کہ پتہ نہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ایڈوانس میں کہ اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو، کیونکہ اللہ رب العزت کا معاملہ ٹیسٹ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جب یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، کبھی بھی نہیں قبول ہوگی۔ یہ سوچ کے اگر پڑھے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، جی، اور آپ رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کو رب نہیں نظر آ رہا، رب تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا، اس میں تو شک نہیں ہے۔ تو خشوع و خضوع ایسے ہو۔ تو ناظرین، جن لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں، ان کی نمازوں میں، ان کے ہر قسم کے جو نیک اعمال ہیں ان میں خشوع و خضوع آ ہی جاتا ہے، اور تقویٰ ان کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے جب آپ یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ پڑھتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھو گے کہ ہاں، یہ دعا کرنے سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرے اوپر رب العزت رزق چھپڑ پھاڑ کر، یا جس طریقے سے کہتے ہیں کہ موسلا دھار بارش کی طرح یہ مجھ پر رزق برسائے گا، تو ان کو میں خوشخبری انشاءاللہ یہ سنا دیتا ہوں کہ رب کریم ان کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اس طریقے سے انسان کے ساتھ معاملات کرتا ہے جس طریقے سے انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ جیسے آپ تہجد میں بیٹھ کے اللہ رب العزت سے جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو یہ بڑا پسند آتا ہے کہ آپ اللہ سے ایسے باتیں کریں کہ اللہ رب العزت سن رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ پتہ نہیں اللہ تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں، تو نہ وہ باتیں ہو سکتی ہیں اور نہ ان باتوں کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین؟ بڑا آسان سا یہ ذکر ہے۔ آپ نے صرف ان دنوں، یہ رمضان کے بارے میں بتا رہا ہوں، رمضان کے علاوہ اس کے ذکر کرنے کا طریقہ اور ہے۔ وہ لوگ ناظرین جو سمجھتے ہیں کہ ان کی رزق کی کمی ہے، جب لفظ رزق استعمال کیا جاتا ہے تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے مراد کھانا پینا لیتے ہیں، روٹی، کھانا، سالن یہ لیتے ہیں۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو رب العزت کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رزق کیا ہے۔ رزق سے مراد آپ کا صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ رزق میں آپ کا گھر شامل ہے، رزق میں آپ کی اولاد شامل ہے، رزق میں آپ کی صحت شامل ہے، رزق میں آپ کا بینک بیلنس شامل ہے، رزق میں آپ کا کاروبار شامل ہے، رزق میں آپ کی نوکری، آپ کا روزگار، یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ رزق میں آپ کے گھر کا سامان شامل ہے۔ اور بتائیے، اگر میں شروع کروں تو میں آدھے گھنٹے تک صرف یہی بیان کرتا رہوں کہ رزق ہے کیا، رزق سے مراد کیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ہے رزاق۔ رزاق کا مطلب کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ رزق اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون سا رزق دینے والا، حتیٰ کہ اولاد بھی، گھر بھی، گاڑی بھی، آپ کا جتنی بھی آپ کو دنیا میں سامان چاہیے ہوتا ہے جینے کے لیے، وہ سب کچھ اس میں، صحت بھی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، دالیں بھی ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے ناظرین۔ تو اللہ رب العزت کا یہ رزاق ہے، لیکن یہ پکارنا کیسے ہے؟ غور سے سن لیجئے۔ جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں آپ نے یہ روزانہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ لکھ لیجئے۔ صبح جب آپ سحری کر چکے ہوں اور اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 70 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔
اول آخر ایک ایک بار درود شریف، اول آخر ایک ایک بار درود شریف۔ اور کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، یہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، 70 کی تسبیح کرنی ہے۔ آسان ہے، یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے یہ والی جو دعا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خواتین کیا کریں، مرد کیا کریں؟ خواتین ایک سفید کاغذ پر 7 بار یہ آیت سے مراد ہے یہ دعا، یہ الفاظ، یہ کلمات، ٹھیک ہے جی، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ تسبیح، اس کو لکھ لیں 7 بار جیسے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے، یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق۔ یہ آپ نے 7 بار ایسے لائن میں لکھ لینی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فولڈ نہیں کرنا، اس کو اتنا سائز میں ہو کہ آپ کے پرس میں جہاں پر آپ ساتھ اپنے پیسے رکھتی ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو رکھ دینا ہے، پیسوں کے بیچ میں رکھ دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ سائز اتنا بڑا ہو کہ آپ کے پرس سے باہر نہ نکلے، اس کو فولڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو پرس میں رکھ لیا، اور مرد حضرات ایسے ہی اس کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے اپنے ویلٹ میں رکھ لیں، ویلٹ جو کہ مردوں کا پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ والیٹ کہہ رہے ہیں یا ویلٹ کہہ لیں، تو اس میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسری چیز، جب افطاری کا وقت آتا ہے صبح نماز فجر کے بعد اور افطاری میں افطار کرنے سے پہلے جب آپ افطار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو 70 بار کی تسبیح کرنی ہے، 70 بار کی تسبیح کرنی ہے، اول آخر ایک ایک بار درود شریف اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی کافی ہے۔ تو پھر آپ نے 70 بار اس کو پڑھنا ہے، 1.5 منٹ لگے گا، ٹائم رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان ہو جائے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے پھر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اذان ہو جائے اور آپ نے اگر افطاری نہیں کی تو وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ غلط ہوتا ہے۔ میں کوئی اور لفظ نہیں بتاتا، کیونکہ افطاری کرنی میں حکم ہے کہ جلد کرو، جھپٹو اپنے کھانے کے اوپر۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا یہ ذکر مکمل کریں پھر افطار کریں، نہیں، آپ نے شروع ہی اس وقت کریں کہ آپ اس کو مکمل کر سکیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ پورا رمضان آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی عید سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ یہ میرا رب ہے، وہ چاہے تو اس سے پہلے بھی دے دے، پہلے دن ہی دے دے۔ میں ہمیشہ اپنے رب کی جو ہے وہ بات کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ رب العالمین کے معاملات ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کو غیبی مدد عطا فرما دے، لیکن اللہ ضرور غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ رب العزت سے پوری امید رکھیں۔ تو یہ عمل آپ نے باقی پورا رمضان کرنا ہے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ واقعی اس بندے نے جو بات بتائی تھی اس میں دم ہے، اور وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ مکمل میرے رب نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمارا رب کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کی دعاؤں کو جھٹلاتا نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا یقین کامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔